अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, वेलकम टू पावर शो विद मलिया हाशमी। आप सबको बहुत बहुत बिलेटेड ईद मुबारक। उम्मीद है आप सबकी ईद बहुत खैर आफियत से गुजरी होगी। ये बड़ा ज़बरदस्त मौका होता है ईद ब्रेक का, जिसमें हमें रिजूविनेट करने का भी टाइम मिलता है और अपनी फैमिली रीयूनियन के ज़रिए हम थोड़ा सा एक दूसरे की ज़िंदगियों के बारे में भी जान सकते हैं कि क्या चल रहा है और क्या नई ताज़ी है, क्योंकि आम तौर पर नई ताज़ी वही होती है जो हम टॉक शोज़ में डिस्कस करते हैं कि पाकिस्तान के पॉलिटिकल लैंडस्केप पर क्या हो रहा है। सो जहां ईद की खुशियां एक तरफ हैं, इस सारों कुर्बानी का जज्बा हमने माशाल्लाह ज़बरदस्त तरीके से हर साल की तरह इस बार भी रिवाइव किया। अब ज़रा देखते हैं कि पॉलिटिकल लैंडस्केप पर किसकी कुर्बानी होने जा रही है कल, क्योंकि अब से 24 घंटे बाद आज़ाद कश्मीर में फतह का ऐलान हो जाएगा कि कौन आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का फातेह होगा। विक्ट्री स्पीच किसके नसीब में होगी? क्या आज़ाद कश्मीर की आवाम दोबारा से नून लीग को मौका देगी कि वो उनके हुक्मरान बने, या फिर इमरान खान साहब को मौका मिलेगा, या फिर पीपल्स पार्टी की बारी भी आ सकती है। सो आज के प्रोग्राम में ज़रा डिस्कस करेंगे, जहां ईद की खुशियां अब अपने इख्तिताम पर पहुंच रही हैं, इलेक्शन की गहमा गहमी उरूज पर है। आज़ाद कश्मीर में इस वक्त तमाम पॉलिटिकल पार्टीज दिल थामे बैठी हैं कि कौन जीतेगा। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत ही स्टीम्ड पैनल, साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन जनाब कमर दिलशाद साहब, और उनके साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड तलत मसूद साहब। मेरे दोनों मुअज़्ज़ज़ मेहमानों को बहुत बहुत खुशामदीद। शुक्रिया। कमर दिलशाद साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। आप ये बताइए कि क्या देख रहे हैं, क्योंकि आप इलेक्शन कमीशन के सेक्रेटरी रह चुके हैं, तो बहुत करीब से आपने देखा है इलेक्शन कंडक्ट करवाने का मामला। ये बताइए कि जिस तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों में हम इलेक्शंस होते हुए देखते हैं, ख़ास तौर पे जनरल इलेक्शंस जो होते हैं हर 5 साल बाद कौमी सतह पर, उसमें हम देखते हैं कि जो भी पॉलिटिकल पार्टी जीतती है वो कहती है इलेक्शन ठीक हुए हैं, जबकि जो हारती है वो कहती है कि धांधली हो गई, और इलेक्शन कमीशन की इंटेग्रिटी पर भी सवालात उठाए जाते हैं। तो आपको लग रहा है कि कल के इलेक्शन के बाद भी इस किस्म के कुछ इल्ज़ामात सामने आ सकते हैं? असूली तौर पर तो मैं गुजारिश करूँ, ठीक है कि बतौर फेडरल सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान हमने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को बहुत करीब से देखा है, और लेकिन साथ साथ चूँकि आज़ाद कश्मीर का एक अलग इलेक्शन कमीशन है और उसके चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी अपना काम कर रहे हैं, लेकिन जिस वक्त हमने ये सबसे बड़े मलिया हाशमी हमें बड़ा अफसोस हुआ है कि जो कैंपेन चल रही है आज़ाद कश्मीर में, मेरी बात की जनरल तलत मसूद साहब भी तायद करेंगे इंशाल्लाह, लेकिन पहली बात यह है कि किसी सिवाय प्राइम मिनिस्टर इमरान खान के किसी सियासी जमात ने कश्मीर के सही इशू के बारे में बात नहीं की। वो अपनी सियासी जमातों के सरबराहों के कसीदे पढ़ते रहे। ये हमारी बड़ी बदकिस्मती भी है, और आज़ाद कश्मीर के जो हमारे वोटर हजरात हैं या अवाम है वो भी देख रही हो गई, और अब मकबूजा कश्मीर की मजलूम अवाम भी वो भी बड़े गौर से तो तमाम तकरीरें सुन रही है। उन्हें क्या सबक मिला है? जितनी भी हमारी अपोजिशन जमातों ने वहाँ डेरे डाले हुए हैं, उनका पहला मकसद यह है कि अपनी सियासी जमातों के सरबराहों के कसीदे पढ़े जा रहे हैं, उनकी शान में बड़ी बड़ी जो है कलमात कहे जा रहे हैं, उनका वोट की इज्जत के बारे में बेपनाह बातें जो पाकिस्तान की सियासत में करते हैं वही आज़ाद कश्मीर में कर रहे हैं। लेकिन वजीर आज़म की तकरीर मैंने 2 सुनी है कल, उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही। उन्होंने जो बात की वो कही, उन्होंने नरेंद्र मोदी के खिलाफ भी सख्त जुमले अदा किए, उन्होंने मकबूजा कश्मीर के हक में बड़ी बात की, उन्होंने मकबूजा कश्मीर के तनाज़े के बारे में और अपनी खिदमात जो उन्हें अक़वाम मुत्तहिदा और तमाम इंटरनेशनल फोरम में जो बात की वो उन्होंने दोहराई है अपनी बात। लेकिन जो हमारी सियासी इससे पहले जब इलेक्शन होते थे 75-77 तक, वहाँ बाकायदा जो जमातें जो होती थी सियासी जमातें कश्मीर में, वो मकबूजा कश्मीर के जुल्म के बारे में बात करती थी कि वहाँ जुल्म हो रहा है, हमें बाकायदा वहाँ बाकायदा राय शुमारी होने चाहिए, कश्मीर की किस्मत का फैसला होना चाहिए। ये हम श्रीनगर आ रहे हैं, हम जो है खत मुतारका की लाइन जो है तोड़ रहे हैं, लाइन ऑफ कंट्रोल को तोड़ रहे हैं, हम आ रहे हैं मजलूम मुसलमानों की हमायत के लिए। लेकिन यहाँ तो जितने भी सियासी जमातों के गए वो सब मुझे तो नजर आते, माफ करना चूंकि जुमले इन्होंने ऐसे सोशल मीडिया पे हाथ में रखे हुए हैं, पता नहीं जुमला पकड़ को बात क्या कर दे, सिवाय फैशन परेड के मुझे तो कोई नजर नहीं आया। के बाद ये देखें कि अब 2.5-3 लाख रुपए के लिबास पहन के किसको पैगाम दे रहे हैं आप? मकबूजा कश्मीर की आवाम को, तो वहाँ की ख्वातीन को बेचारों को बहुत गुर्बत में रह रहे हैं, उनको पाँव में चप्पल नहीं है,
اور یہاں جناب 2.5-3 لاکھ रुपए کے شو کر کے بیوٹی پارلرز ہو کے تقریریں کر رہے ہیں اور اپنے سیاسی جماعتوں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. تو مجھے بڑا افسوس ہے ان کی تمام تقریریں سنی ہیں. تو خیر ہماری حکمران جماعت میں بھی علی امین گنڈا پور نے بھی بڑی غلط بات کی, نامناسب بات کی, ان کو بھی ہم مذمت کرتے ہیں. ان کو بھی نہیں, ان کی وجہ سے بھی ان کا ووٹ بینک کم ہونے کا خطرہ تھا, جو کل عمران خان نے تقریر کر کے شاید پورا کور کر لیا. لیکن کسر نہیں چھوڑی علی امین گنڈا پور نے بھی اور مراد سعید نے بھی. وہ کیا پیغام دے رہے تھے؟ علی امین گنڈا پور پیسے تقسیم کر رہے تھے اسٹیج پر, اس میں کوئی ایکشن نہیں لیا. ہمارے پرائم منسٹر صاحب نے ایکشن لینا چاہیے تھا, اس کو برطرف کرنا چاہیے تھا وزارت سے. یہ آپ کیا باتیں کر رہے ہیں؟ ٹھیک ہے, سیاسی جماعتوں کے خلاف جو باتیں کریں, بھٹو صاحب کے بارے میں بات کریں, جو مرضی کرے, وہ تو ان کا رائٹ بنتا ہے. لیکن جس انداز سے انہوں نے پیسے تقسیم کیے ہیں یا یہ انہوں نے غلط کیا, اس پر پرائم منسٹر صاحب کو ایکشن لینا چاہیے تھا. لیکن پرائم منسٹر کل اپنے اسپیچ میں کور کر دیا, کافی حد تک ان کو مطمئن کرنے کی کوشش کی آزاد کشمیر کے ووٹرز. بالکل صحیح. طلعت مسعود صاحب, آپ اس سچویشن کو کیسے دیکھتے ہیں جب غداری کی بات کی جاتی ہے آزاد کشمیر کے بارڈر پر کھڑے ہو کر, جو بالکل آپ کے ساتھ ہی مقبوضہ کشمیر ہے, جہاں پر کشمیری اللہ کے بعد اگر کسی انسان میں امید ڈھونڈتے ہیں تو وہ پاکستان کی عوام اور پاکستان کے لیڈرز کو, دے لک اپ ٹو پاکستانی لیڈرشپ کہ وہ ہمارا مقدمہ, جس طرح عمران خان صاحب نے پوری دنیا میں لڑا کشمیر کا مقدمہ ماشاءاللہ, تو ان کو لگتا ہے کہ سارے پاکستانی لیڈرز کم از کم ہمارے کاز پر, ہمارے کیس میں سیم پیج پر ہیں. لیکن جب پتہ چلتا ہے وہاں پر مریم صاحبہ جس طرح بات کرتی رہیں کہ عمران خان نے کشمیر کا سودا کر دیا, سلیکٹر نے یہ کیا, عمران خان نے یہ کیا, what sort of message does it give to the people of کشمیر؟ جی میرے خیال میں ایک بہت ہی ایک منفی ایک قسم کا میسج جاتا ہے, اور اس سے نہ صرف کشمیر کا بلکہ سارے پاکستان کا بڑا برا امپریشن پڑتا ہے. اور آپ دیکھیں کہ کس قسم کا تاثر ہوگا جب اس قسم کے بیانات دیے جائیں گے جو کہ بے انتہا نامناسب ہیں اور ایک لحاظ سے ان کی کردار کو پروجیکٹ کرتے ہیں, اور ایسے لگتا ہے جیسے کہ اس قدر یہ بچپنے کی اور نامناسب قسم کی باتیں کرتے ہیں. لگتا یہ ہے کہ ذاتی طور سے یہ ان لوگوں کی دشمنی ہے, بجائے اس کے کہ جیسے آپ نے شاید شروع میں کہا بھی تھا کہ بجائے اس کے کہ اصولوں کے اوپر بات کریں, جو تکالیف ہیں اب کشمیر میں اس کے بارے میں بات کریں, جو مقبوضہ کشمیر میں انڈیا ظلم کر رہا ہے اس کو کس طریقے سے کاؤنٹر کیا جائے, کس طریقے سے ہم لوگ متحد ہو کر ان کو ایک لحاظ سے میسج دیں کہ پاکستان کا جو کشمیر ہے وہ بالکل ہی مختلف ہے, وہاں کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک اور معیار ہے, آپ کی جو لیڈرشپ ہے اس کا ایک بہت ہی گرا ہوا اور فرسودہ اور ایک قسم کا ظلم کرنے والا کی لیڈرشپ ہے. تو میرے خیال میں یہ چیزیں جو تھیں وہ بہت اہم تھی. اس کے علاوہ میں سمجھتا ہوں کہ جو ایک بہت کروشل پوائنٹ تھا جس کا ذکر ہی نہیں ہوا, وہ یہ کہ کس طریقے سے اقتصادی اور معاشی حالات جو ہیں کشمیر کے ان کو بہتر کیا جائے اور گورننس کو بہتر کیا جائے, اور ان چیزوں پر اور ان معاملات سے عوام جو ہیں وہ اپنا چوائس لیں کہ کس پارٹی کو وہ سلیکٹ کرتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ تمام چیزیں ایسی تھیں جس کو اگنور کیا گیا. بالکل ٹھیک. اچھا قمر دلشاد صاحب, یہ بتائیے کہ یہ جو ابھی نان ایشوز پر لڑائی شروع ہو جاتی ہے, جیسے آپ نے بھی رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ بڑے افسوس کی بات ہے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ اگر جنرلی دیکھا جائے تو تقریباً تمام جماعتوں نے ہی ایک دوسرے پر جملے بازی کی, جملے کسے. سو یہ پاکستان کی سیاست پر کس طرح سے ریفلیکٹ کرے گی یہ چیز؟ کیا پاکستان کا پولیٹیکل ٹیمپریچر اس الیکشن کے بعد جو بھی جیتتا ہے اس کو کیا ذرا ہیٹ اپ ہو جائے گا؟ کیا لگتا ہے آپ کو آگے آنے والے دنوں میں؟ اور دوسرا یہ کہ کچھ دن پہلے احسن اقبال صاحب نے ایک بہت امپورٹنٹ بات کی, کوئی اس سے اتفاق کرے یا اختلاف کرے وہ الگ بات ہے, لیکن بہرحال ان کا یہ الزام بہت نون لیگ میں بہت سرایت کر گیا ہے, جو وہ یہ کہتے ہیں کہ حکمران جماعت سیاسی مشینری کو استعمال کر کے اپوزیشن کو شکست دینا چاہ رہی ہے, اور ان کا ایک خاص ادارے کی طرف اشارہ تھا کہ ہمارے خلاف اس کو استعمال کیا جا رہا ہے. So your take on that.
کھانے کو بہرحال احسن اقبال صاحب ایک سیاسی رہنما ہیں، پارٹی کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ اپنا جو پوائنٹ آف ویو پیش کریں گے، وہ تو حکومت پاکستان کے جو ترجمان ہیں یا ان کے وزراء ہیں وہ اس کا جواب بہتر طریقے سے دے سکے کہ ہماری ایجنسیاں کہاں تک ملوث ہے یا نہیں ہیں۔ لیکن نظر یہ آ رہا ہے کہ ایک بڑی چونکہ ہمارا جو آزاد کشمیر کا جو خطہ بڑا سینسیٹیو ہے، بڑا حساس خطہ ہے، اس پر ہماری تمام جو اسٹیبلشمنٹ ہے، عسکری قیادت ہے، باقی جو ہے انٹرنیشنل لیول پر اقوام متحدہ ہے، یورپی یونین ہے، وہ تمام اس پر بڑی گہری نظر رکھی ہوئی ہے۔ اب ان کو چاہیے یہ تھا کہ ہمارے سیاسی رہنماؤں کو بشمول قرآن جماعت بھی کہ بڑے سنجیدگی سے اپنی مہم چلاتے، وہاں کے گورننس کے بارے میں بات کرتے، وہ ترقیاتی معاملات میں بات کرتے۔ دیکھو نا، بات یہ کہ ہمارے آزاد کشمیر کی جو حکومتیں آتی رہی ہیں ماضی میں 30-40 سال سے، انہوں نے کشمیر میں کوئی کام نہیں کیا۔ اگر یہ پاکستان نے خربوں روپیہ دیا ہے آزاد کشمیر کو، وہ انہوں نے عیاشی کی ہے، اسلام آباد کے کشمیر ہاؤس سے باہر نکلے ہی نہیں۔ ان کا جو پرائم منسٹر ہے کبھی آزاد کشمیر جاتا ہی نہیں ہے، ان کے جو پریزیڈنٹ ہے وہ کشمیر ہاؤس ہی میں بیٹھے رہتے ہیں۔ تو اب سارا پیسہ تو وہ ضائع ادھر ادھر کر رہے ہیں، گاڑیوں پر کر رہے ہیں، ٹور پر کر رہے ہیں، یا باہر کے ملکوں میں جا رہے ہیں بلا مقصد۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے اگر صحیح ترقی کرتی، اس کو اتنا جنت نظیر خطہ بنا دیتے جو وفاقی حکومت نے ان کو اربوں خربوں روپیہ دیا، تو مقبوضہ کشمیر کی عوام پر بڑا گہرا اثر پڑتا ہے۔ دیکھیں جی، پاکستان خطہ ایک ترقی یافتہ خطہ بن گیا ہے، اور ہم کتنے مظلومیت میں ہیں، ہم غریب ہیں، ہمارے پاس رہنے کو مکان نہیں، روزگار نہیں، لیکن یہ سب اس کا اچھا اثر پڑا۔ جس طرح ہانگ کانگ وہ چائنا نے کیسے آسانی سے قبضہ کر، کیسے آسانی سے تحویل میں لے لیا، الحاق کر لیا، اسی طرح الحاق آٹومیٹک ہی ہو جاتا ہے اگر ہمارا پاکستان کا خطہ جو تھا وہ ترقی یافتہ ہو جاتا ہے، ہمارے کشمیری جو ہے لیڈر کرام جو ہے وہ کرپشن میں مبتلا نہ ہوتا ہے۔ انہوں نے کرپشنیں کی ہیں بے پارا، انہوں نے دنیا جہاں کی کرپشنیں کی ہیں، ان کے یہاں بحریہ ٹاؤن میں، ڈی ایچ اے میں، جگہ جگہ ان کی محلات ہیں ان لوگوں کے، تو وہاں انہوں نے کشمیر میں کیا دیا انہوں نے۔ اس لحاظ سے اب اگر کوئی سیاست عمران خان کی آ جاتی ہے تو ہمارے اس میں نام لینا مناسب تو نہیں ہے، لیکن چلے اگر سردار تنویر الیاس کی شخصیت ایسی ہے کہ وہ مقبوضہ کشمیر کی عوام کو دیکھتے ہوئے پاکستان کے خطے کو شاید وہ ترقی یافتہ بنانے کی کوشش کریں، کیونکہ بہت بڑے وہ بزنس کمیونٹی کے سربراہ ہیں، لیکن بہرحال قسمت کی بات ہے، الیکشن میں کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ لیکن عمران خان کچھ کر سکتا ہے اگر کرنا چاہے تو، لیکن ان کے جو وزراء ہیں جو ایسے طریقے سے باتیں کرتے ہیں کہ ساری عمران خان کی کوششوں میں پانی پھیر دیتے ہیں، جو وہ باتیں کرتے ہیں، اپنے لوزے کی بات کرتے ہیں، ساری باتیں ان کے جو منسٹر ہیں وہ ساری باتیں جو ہے اپوزیشن کو کے بارے میں برا بھلا کہہ کر یہ اچھا اثر نہیں پڑ رہا ہوتا۔ اچھا قمر دلشاد صاحب، یہاں پر یہ بھی تو ایک نقطہ غور طلب ہے نا، جس طرح بغیر کوئی نام لیے، میں کسی سیاسی جماعت کے لوگوں کے نام نہیں لوں گی، لیکن آپ بھی سمجھ رہے ہیں کہ میرا اشارہ کس طرف ہے جب جیسی میں یہ بات کرتی ہوں، کہ کچھ لوگ انہوں نے پنچنگ بیگز کے طور پر بھی ہر سیاسی جماعت میں رکھے ہوتے ہیں نا، کہ ٹھیک ہے پتہ ہے کہ فلاں سیاسی جماعت میں بھی کوئی بلو دا بیلٹ ہٹ کرنے والے لوگ ہیں، تو ہمارے پاس بھی ایسے لوگ ہونے چاہیے کہ جن کو جواباً اس طرح کی سخت بات سننی پڑ بھی جائے تو ان کو اتنا فرق نہ پڑتا ہو۔ تو آپ کو نہیں لگتا کہ بدقسمتی سے ہر سیاسی جماعت میں ہی یہ کلچر آ چکا ہے اور پھر پاکستانی سیاست میں ریفلیکٹ کرتا ہے کہ مار دھاڑ والے لوگ خاص طور پر جان بوجھ کر بھی پلیس کیے جاتے ہیں اسٹریٹجیکلی؟ وزیر اعظم عمران خان نے حکومت اقتدار میں آنے سے پہلے 25 جولائی کو الیکشن ہوا 2018 میں، اور انہوں نے غالباً 26-27 کو جو ایک قوم کو پیغام دیا تھا وہ بڑا اہم پیغام تھا۔ انہوں نے کہا تھا کہ تمام اختلافات جو ہے ختم ہو چکے ہیں، تب جن کے خلاف مقدمات چل رہے ہیں وہ نیب جانے، عدالتیں جانے، میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے، اور میں ایک سب کو ساتھ لے کے چلوں گا۔ وہ ایک بہت خوبصورت میسج دیا تھا نیلسن منڈیلا کی طرح، لیکن وہ بہرحال جو بعد میں جو ہماری اپوزیشن نے ان کے خلاف جو کمپین چلائی تو وہ بھی نرمی میں سے چھوڑ کر وہ بھی گرمی میں آ گئے، انہوں نے ان کو ڈاکو چور کہنا شروع کر دیا، جو ابھی تک کہتے چلے آ رہے ہیں، لیکن اس کی وجہ سے مقبوضہ کشمیر کی عوام کو اچھا میسج نہیں جا رہا۔ بالکل ان کو صحیح مان بھی تھا، حقیقت میں بیان کروں، اگر پاکستان کا اگر مقدمہ لڑا ہے صحیح معنوں میں تو ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے کیا، بڑی جنگ کے ساتھ، بڑے طریقے کے ساتھ، بڑے ایگریسو انداز سے، اور قوم نے ان کو صدر پاکستان بھی بنا دیا اور پرائم منسٹر بھی بنا دیا ان کو، یہ بڑا قوم نے ان کو اعزاز دیا۔ اسی طرح سب سے بعد جو مقدمہ لڑا ہے کشمیر کا وہ لڑا ہے جنرل پرویز مشرف نے، انہوں نے آگرہ میں کھڑے بیٹھ کے کہا کہ تم جو ہے، انہوں نے یہ کارگل پہ کمیشن بنائے، انہوں نے یہ کارگل پہ کمیشن بنانے کو میں تیار ہوں، لیکن مشرقی پاکستان میں جو آپ نے خلاف اپنے اقوام متحدہ کے ملک کے ساتھ زیادتی کی، حملہ کیا، اٹیک کیا اور پاکستان کو توڑ دیا آپ نے، اس پہ بھی ایک کمیشن بنا دیں۔
تو ہم کارگردگی کمیشن بنا دیں گے. تو اس کے بعد ایک بات، تیسری بڑی اہم بات جو ہمارے سیاستدانوں نے آج تک نہیں کہی، شملہ ایگریمنٹ کے بعد بدقسمتی سے اس کا نام رکھ دیا تھا کشمیر ایشو. معمولی سا گھروں میں لڑائی جھگڑے ہوتے ہیں کشمیر ایشو، لیکن پرویز مشرف نے اقتدار میں آنے کے بعد اس کا نام رکھا کشمیر ڈسپیوٹ، تنازع، جنگ. بالکل صحیح. اس وقت سے یہ بات کی انہوں نے. یہ میں کہہ رہا ہوں تو ہمارے سیاستدانوں کو تمیز ہی نہیں کہ ایشو اور ڈسپیوٹ کیا ہوتا ہے. تو یہ ساری باتیں کہ عمران خان نے ڈسپیوٹ کا لفظ استعمال کیا اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر، ڈسپیوٹ کا لفظ استعمال کیا. تو اس لیے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ معاملات سیاستدانوں کو بھی چاہیے کہ ایک دوسرے پر الزامات کشمیر میں نہ لگائیں. باقی پاکستان کی سیاست میں جو مرضی ایک دوسرے کو برا بھلا کہیں. عمران خان کے جو بدقسمتی سے ہے، آج میرا کالم بھی چھپا ہے، کل آپ نے پڑھا ہوگا 92 اخبار میں، ہم نے کہا یہ دونوں پارٹیوں کے جو مسخرے ہیں یہ ترجمان، انہوں نے اپنے سیاسی جماعتوں کے ویژن کو خراب کر دیا ہے. عمران خان کے ویژن کو بھی خراب کیا مسخروں نے اپنے نمبر لینے کے لیے، اور انہوں نے بھی خراب کیا. اس لیے ہم چاہتے ہیں اب وقت آ گیا ہے کہ اپنے مسخروں سے جان چھڑائیں اور سنجیدہ قسم کے لوگوں کو سامنے لے کے آئیں تاکہ ایک دوسرے کا میسج صحیح جائے. بالکل صحیح. قمر دلشاد صاحب، میں ذرا جنرل صاحب سے ایک بہت اہم سوال پوچھ لوں، اس کے بعد میں ذرا آپ سے الیکشن کمیشن کے حوالے سے ایک انٹرسٹنگ سوال پوچھوں گی، لیکن اس سوال کے بعد جنرل صاحب آپ یہ بتائیے کہ عمران خان صاحب کو بیسیکلی تو زیادہ تر ان کے ووٹرز نے جو ووٹ دیا وہ تو پرانی کنونشنل جماعتوں سے تنگ آ کر 2 پارٹی سسٹم کو توڑ کر دیا اور احتساب کے لیے دیا. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ اب اگلے 2-2.5 سال میں یہ احتساب کا پروسیس مکمل ہو پائے گا؟ نہیں، یہ تو میرے خیال میں یہ تو چلتا رہے گا. دیکھیے کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ احتساب جو ہے وہ کل ختم ہو جائے یا 2 سال کے بعد ختم ہو جائے. وہ تو احتساب جو ہے وہ تو چلتا رہے گا، چونکہ حکومت چلتی رہتی ہے، لوگ اپنے فیصلے دیتے رہتے ہیں، لوگ جو ہیں بےمانیاں بھی کرتے رہتے ہیں. آؤٹ کم نکلے گا کہ نہیں گرفتاریوں کا؟ جی میں نے کہا یہ جو گرفتاریاں ہوئی ہیں، کیونکہ اپوزیشن تو یہ کہتی ہے نا کہ ہم پر کچھ ثابت ہی نہیں ہوا لہٰذا ہم بری ہو کر آ گئے ہیں، وہ ضمانت کو بری ہونے سے ایکویٹ کرتے ہیں نا، کنفیوز کرتے ہیں عوام کو. دیکھیے اس کی کئی وجوہات ہو سکتی ہیں کہ وہ کیوں بری ہوئے ہیں. ایک تو یہ ہے کہ جو ان کے خلاف ایویڈنس تھی وہ کافی نہیں تھی، یا لوگ ڈرتے ہیں کہ اگر ہم ان کے زیادہ مشاہدے اگر ہم سامنے کریں تو یہ بہت ممکن ہے کہ ہمارے لیے مشکلات پیدا ہوں. اور پھر ججز بھی بعض ڈرتے ہیں نیب کے کہ ہمیں شاید مشکلات سامنے پڑیں. اور پھر کئی ایسی مطلب یہ کہ رکاوٹیں ہیں جن کی بنا پر جو ہونا چاہیے، جس طریقے سے نیب کو فنکشن کرنا چاہیے وہ نہیں کر سک رہا ہے. اور یہ بڑی کمزوری جو ہے پاکستان میں بہت عرصے سے چلی آ رہی ہے، اور اس کی کنٹینویشن میں دیکھتا ہوں کہ آج بھی ہے. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ان کے خلاف کیسز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے جس نے بھی غلطیاں کی ہیں، جس نے بھی بےمانی کی ہے، جس نے بھی رشوت لی ہے، اس کے خلاف ایکشن تو ہونا چاہیے. لیکن اگر آپ اس کو سیاسی طریقے سے استعمال کریں، جیسے کہ بہت دفعہ کیا جا رہا تھا، اور ایسے سیاستدان جو کہ بڑے صاف ستھرے سیاستدان ہیں جن کا ایک سٹینڈرڈ ہے، ان کو بھی ملوث کر کے آپ نے تمام جو سسٹم ہے اس کو خراب کر دیا. اس لیے کہ اس سے یہ ظاہر مثلاً کون ایسے ہیں جن پر آپ کو لگتا ہے کہ غلط الزام لگے؟ میرے خیال میں جو سیکرٹری جنرل ہیں اپنے پی ایم ایل این کے، ان کے خلاف جس طریقے سے آپ نے دیکھا کہ الزام لگا بہت ہی غلط تھا، اور ان کا کافی اچھا ریکارڈ ہے. کئی ایسے لوگ ہیں. اور پھر جب آپ کے پاس پوری شواہد ہوتی بھی نہیں ہے تو پھر آپ کو کیس انیشیٹ بھی نہیں کرنا چاہیے، چاہے وہ بےمان بھی ہوں. اس لیے کہ اس سے پھر یہ ہوتا ہے کہ ایسے لگتا ہے جیسے کہ یعنی وہ غلط طریقے سے چھوٹ جاتے ہیں. تو پہلے تو آپ کو ٹھیک طور سے شواہد اکٹھے کرنے چاہیے. یہ تو نیب کی کمزوری ہے نا، پھر نیب کی ویک پروسیکیوشن ہوئی. جی دیکھیے نا، ہمارے ملک میں مختلف اداروں کی کمزوریوں کی وجہ سے ایک مجموعی کیفیت یہ ہے کہ جو لوگ واقعی میں سخت کرپٹ ہیں، دنیا کو پتہ ہے بالکل، یعنی ان کی کرپشن عیاں ہے، اس کے باوجود جو ہے وہ چھوٹ جاتے ہیں. تو اس سے کیا تاثر ہوتا ہے؟
اس سے نیب کے اوپر بھی ایک قسم کا غلط تاثر ہوتا ہے، ہماری جوڈیشل سسٹم پر بھی ایک طریقے سے وہ عکاسی کرتا ہے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہر چیز جو کہ ایک فیصلے کے لیے ضروری ہوتی ہے، شواہد ہوں، ان کا پیش ہونا ہو اور صحیح ہوں، یہ تمام چیزیں ایسی ہیں جس کی ذمہ داری صرف حکومت پہ نہیں بلکہ ہر پہ ہے، اور یہ اس میں لائرز وغیرہ کا بھی، ہمارے وکلا کا بھی ایک بہت بڑا کردار ہے. بالکل ٹھیک. اچھا میں بریک لے لیں جی؟ ٹھیک ہے ناظرین، یہاں پر وقت ہوا ایک شارٹ کمرشل بریک کا. بریک کے بعد واپس آئے صاحب سے بھی ایک اہم سوال پوچھیں گے اور قمر دلشاد صاحب سے بھی اہم سوال پوچھیں گے آفٹر دا بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بات ہو رہی تھی آزاد کشمیر کے الیکشنز کے حوالے سے. ہمارے ساتھ موجود تھے جنرل ریٹائرڈ طلعت مسعود صاحب اور الیکشن کمیشن کے سابق سیکریٹری جناب قمر دلشاد صاحب، جو اس سیگمنٹ میں بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے. ہمیں اس وقت جوائن کیا ہے صدیق جان صاحب نے، پاکستان کے نامور صحافی اور تجزیہ نگار ہیں. صدیق صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ. گفتگو کا سلسلہ ذرا جوڑتے ہیں. پہلے ذرا میں قمر دلشاد صاحب سے ایک دلچسپ سوال کروں اور اس کے بعد پھر میں آپ کی طرف آتی ہوں صدیق جان صاحب. قمر دلشاد صاحب یہ بتائیے کہ الیکشن کمیشن سے تو ہر ہارنے والی جماعت ناخوش دکھائی دیتی ہے، اور یہ میں قومی سطح پر بات کر رہی ہوں، یہ صرف میں آزاد کشمیر کے الیکشن کے کانٹیکس میں نہیں پوچھ رہی. کیا سمجھتے ہیں آپ کے سیاسی جماعتوں کا اور الیکشن کمیشن کا جو اعتماد کا رشتہ ہے وہ کیسے بحال ہوگا؟ طریقہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب کو سٹیپ اپنے نیچے آنا پڑے گا، وہ پارلیمنٹ میں آئیں اور اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کر مشاورت کریں راؤنڈ ٹیبل کانفرنس کی شکل میں، اور یہ بتائیں کہ آئندہ انتخابات میں ٹھیک ہے الیکٹرانک ووٹنگ مشین بھی ہے، انٹرنیٹ بیلٹنگ کا بھی سلسلہ چل رہا ہے، یہ تو ایک علیحدہ معاملہ ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی اگر اپوزیشن کے ساتھ بیٹھ کے مذاکرات کریں، کون سا طریقہ ہے جس کے تحت ہم آئندہ انتخابات کو شفاف بنا سکیں. اگر الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو اپوزیشن تسلیم نہیں کرتی کسی وجہ سے، یا اوورسیز پاکستانیوں کے ووٹ کے بارے میں ان کو تحفظات ہیں، تو طریقہ بتائیں، متبادل طریقہ بتائیں. آپ دیکھو نا وزیر اعظم صاحب کو تو بیٹھنا پڑے گا نا، لیڈر آف دی اپوزیشن ہے، وہ شیڈو پرائم منسٹر ہے پاکستان کا، ان کے ساتھ بیٹھنا پڑے گا. ان کو نیب جانے باقی ایف آئی گورنمنٹ کا ادارہ ہے، عدالتیں جانے، سپریم کورٹ جانے، تمام عدالتیں جانے، وہ ان کا اپنا کام ہے. لیکن ان کو پرائم منسٹر صاحب کو اس کو حیثیت کو تسلیم کرنی پڑے گی لیڈر آف دی اپوزیشن کو. آپ بیٹھیں، بتائیں بھی کیا طریقہ ہے. ہم بتا دیتے ہیں کہ سب سے پہلی اہم بات یہ ہے کہ جو پولنگ سٹاف ہے یہ صوبائی گورنمنٹ کا ملازم ہے، ان سے جو مرضی آپ گڑبڑ کروا لیں، جتنے مرضی جو ہے اپنے ووٹ کا جو ہے آپ ٹیمپرنگ کروا لیں. پریزائڈنگ آفیسر جو ہے وہ ان سے جو صوبائی حکومتوں کے ملازم ہیں، گریڈ 16 کے 15 کے 11 کے، ان سے جو مرضی کام کروا لیں. اس لحاظ سے آپ بیٹھ کے فیصلہ کریں، چاروں صوبائی وزرائے اعلیٰ کو بلائیں کہ بتائیں بھائی کیا طریقہ اختیار کرنا چاہیے تاکہ ہم آئندہ انتخابات کے لیے ایک صاف ستھری الیکشن مشینری کو لے کے آئیں. اب ہم اس لیے ضروری بیٹھنا پڑے گا، اور جو ہمارے اپوزیشن رہنما ہیں ان کے ساتھ ساتھ ہماری گورنمنٹ کے جو وزراء ہیں ان کو بھی چاہیے جو الیکشن کمیشن پاکستان کے بارے میں تضحیح کا میز الفاظ استعمال نہ کریں. اس سے تو اور ادارہ کمزور ہو رہا ہے، وہ ان کے انڈر پریشر آ رہے ہیں. آپ بیٹھ کر بات کریں کہ آئندہ انتخابات میں ہم نے سب سے پہلے اہم بات یہ ملیہ ہاشمی صاحبہ کہ ہمارا پریزائڈنگ سٹاف جو ہے یہ الیکشن کمیشن کے انڈر نہیں ہوتا. یہ میں اہم بات بتا رہا ہوں. ریٹرننگ آفیسر کو اپائنٹمنٹ کے بعد وہ الیکشن کمیشن کے سامنے جواب دہ نہیں ہے، پریزائڈنگ آفیسر جواب دہ نہیں ہے. ان کے لیے آپ بدنامی ہوتی ہے الیکشن کمیشن پاکستان کو. اب ایک ناظرہ بھی ایک اچھا ادارہ بن گیا ہے، اچھے چیئرمین صاحب آ گئے ہیں. یہ سارے بیٹھ کے یہ فیصلہ کریں کہ ہم آئندہ انتخابات میں پریزائڈنگ آفیسروں کو کیسے کنٹرول کریں. ان کی جو ہمدردیاں جو ہوتے ہیں اپنی جماعتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اپنی حکومتوں کے ساتھ بھی ہوتی ہے، جنہوں کو وہ اپائنٹ کیا ہے. تقریباً 7 لاکھ کا سٹاف جو آتا ہے وہ سب اسکول ٹیچر ہیں، اور ان کی اپائنٹمنٹ جو ہوتی ہے صوبائی حکومتیں کرتی ہیں، یا وہ وزراء کے کوٹے سے آتے ہیں، یا قومی اسمبلی صوبائی اسمبلی کے ممبروں کوٹے سے آتے ہیں. تو ان کے ہمدرد ہیں، ان کے خیر خواہ ہیں، فیسیلیٹیٹر ہیں، سہولت کار ہیں. تو اب جو مرضی الیکشن کمیشن کر لے وہ ان کے تو انڈر نہیں آتے. کبھی کہیں گے آرٹیسی بیٹھ گیا، کبھی کہتے ہیں انٹرنیٹ بیٹھ گیا. وہ ایسے جو بہانے گڑیں گے کہ تمام حکومتیں جو ہیں وہ بھی دیکھتی رہ جائیں گی، کیئر ٹیکر گورنمنٹ بھی دیکھتی رہ جائے گی. یہ ضروری ہے کہ وزیر اعظم صاحب آپ قومی اسمبلی پارلیمنٹ میں آئیں اور بیٹھ کے ان کو کہیں گے بتائیے کہ کون سا متبادل سسٹم ہے.
अच्छा, वो अपना लें। इसमें जो वफाकी वुज़रा हैं क्योंकि वो हमारे प्रोग्राम्स में मुतवातिर आते रहे और अपोजिशन रहनुमा भी आते हैं, अपोजिशन का ये शिकवा है कि हमारी बात नहीं सुनी जाती। हम ख़ास तौर पर जिस तरह एहसन इकबाल साहब कहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन से इलेक्शन को हाईजैक करने का और पूरे निज़ाम को हैक करने का कोई नया तरीका, नई मनसूबाबंदी हुकूमत ला रही है, जबकि वफाकी वुज़रा ये शिकवा करते हैं कि ये लोग कमिटीज़ में आते नहीं, जब हम मीटिंग्स कॉल करते हैं उसमें ये राइट प्लेटफॉर्म्स पे बैठ के हमारे साथ कोई मीनिंगफुल डिस्कशन नहीं करते, मीनिंगफुल इनपुट नहीं देते कि अगर इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन कबूल नहीं है तो फिर आपको क्या निज़ाम काबिल कबूल है आपके लिए। मीडिया कंजम्पशन के लिए, पब्लिक कंजम्पशन के लिए ये रेटरिक लेकर आते हैं। ये शिकवा है वफाकी वुज़रा का, जबकि एहसन इकबाल साहब का शिकवा भी मैंने आपको बता दिया। सो इसमें सिद्दीक जान साहब आपको ज़रा गुफ्तगू में शामिल करते हैं। आपको क्या लगता है कि ये कंसेंसस किस तरह से डेवलप हो पाएगा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के एतबार से और वैसे भी इलेक्टोरल प्रोसेस को बेहतर करने के हवाले से? देखिए, इस हवाले से आपने खुद ही इसको बड़े बेहतरीन अंदाज में अपने सवाल में ये बात कह दी है कि एक तरफ तो हम ये देखते हैं कि हुकूमत कहती है कि नवंबर या अक्टूबर 2020 से ये मामला पार्लियामेंट के सामने मौजूद है, कमेटीज में मौजूद है, अपोजिशन को बुलाया जा रहा है कि आप आएँ और कमेटीज में आकर बैठें, जो भी आपकी सजेशंस हैं हम आपकी सजेशंस सुनने को तैयार हैं। लेकिन अपोजिशन कहती है कि हमने आपके साथ नहीं बैठना क्योंकि हम ये समझते हैं कि ये जाली हुकूमत है और हम इसके मैंडेट को नहीं मानते, तो हम आपके साथ नहीं बैठेंगे। और इसी दौरान ही अपोजिशन क्या करती है कि जब हुकूमत मजबूरन ऑर्डिनेंस जारी करती है ताकि इलेक्शन कमीशन के पास टाइम हो और वो जो इलेक्ट्रॉनिक मशीनें हैं वो परचेज कर सकें और इस सारे प्रोसेस को आगे बढ़ा सकें, लीगल बैकिंग उनके पास मौजूद हो, तो इस दौरान अपोजिशन चली जाती है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये कह कर के देखें जी इतना अहम मामला है, इलेक्शन का मामला है, लेकिन हुकूमत इसको ऑर्डिनेंस के जरिए कानून बना रही है, तो ये तो इंतहाई गलत बात है। उसके बाद दोबारा हुकूमत क्या करती है कि हुकूमत बहरहाल जो है वो कानून पास करवा लेती है असम्बली की, कौमी असम्बली से। जब असम्बली से कानून पास होता है तो फिर अपोजिशन के एतराज आता है कि जी आपको इतनी जल्दी क्या थी कि आपने इस तरह से बिलडोज किया बिल और आपने ये किया, आपने वो किया, और वो सारे फिर एतराज़ात आ जाते हैं। उसके बाद फिर दरमियानी रास्ता हुकूमत निकालती है और वो दरमियानी रास्ता ये था कि अपोजिशन को कहा जाता है कि आप ऐसे करें कि आप अपने लीगल माइंड्स को कहें कि वो अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान खालिद जावेद खान साहब के साथ बैठ जाएं और खालिद जावेद खान साहब को बता दें कि जो हुकूमत ने कानून पास किया उसमें कौन कौन से फ्लॉज हैं और क्या क्या चीज़ें चेंज होनी चाहिए। लेकिन अपोजिशन कहती है कि जी देखें, हम अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ नहीं बैठेंगे, ना आप अटॉर्नी जनरल पाकिस्तान के साथ बैठना चाहते हैं, ना आप बैठना चाहते हैं पार्लियामेंट में बैठना चाहते हैं, ना आप कौमी असम्बली में बैठना चाहते हैं, ना आप सेनेट में बैठना चाहते हैं, आप कहते हैं कि आप बैठना चाहते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के साथ। अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का मामला ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से मुसलसल ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक तरह से पीडीएम के बयानी को सपोर्ट कर रही हैं और बहुत से सवाल भी उठ रहे हैं। आप NA-75 डस्का का मामला देख लें, आप यूसुफ ज़गलानी साहब के इलेक्शन का मामला देख लें, आप उसके बाद यही जो हुकूमत ने कानून पास करवाया पार्लियामेंट से, उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बजाय हुकूमत को कन्वे करने के प्रेस रिलीज जारी कर दी। तो इन सारी चीज़ों से ज़ाहिर तलखियाँ बढ़ी, इससे जो है वो मामलात बहुत ज़्यादा जो है वो तलखी हुकूमत और इलेक्शन कमीशन में बढ़ी। लेकिन अब बहरहाल ये ज़रूर है कि जैसे फवाद चौधरी साहब ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा कि कंसेंसस तकरीबन हो गया है चंद एक पॉइंट्स के अलावा, तो ये बहुत अच्छी बात होगी कि देखें अगला इलेक्शन जो होना है वो तमाम जमातें ये चाहती हैं कि साफ और शफाफ हो, तो आप सजेशंस दें। अब उनको ये कहा जा रहा है कि आप कह रहे हैं कि जी ये मशीन हैक हो सकती है, ये हो सकता है, तो आप आएँ, आप दलील से बात करें ना। और बहुत सारे ऐसे इल्जामात हैं जिनका आप उस मुलाकात में शामिल थी जब हमारी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब से मुलाकात हुई थी। बहुत से उन्होंने चीज़ों के जवाब दिए थे और वो काफ़ी इत्मीनान बख्श थे। और अभी भी सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब जो है वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर के साथ बैठकर और चाहते हैं कि खुश उसलूबी से आगे मामला बढ़ें। ये भी तासुर नहीं जाना चाहिए कि इदारे जो हैं हुकूमत और इदारे आईनी इदारे आमने सामने हैं। तो बहरहाल पोलिटिकल पार्टी को पार्लियामेंट में बैठना चाहिए और पार्लियामेंट में बैठ के इस मसले को कंसेंसस डेवलप करना चाहिए। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त तो एक शॉर्ट का ब्रेक के बाद वापस आते हैं और रिज्यूम करते हैं डिस्कशन आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक नाज़रीन। आज़ाद कश्मीर के इलेक्शंस के हवाले से भी बात करेंगे। कल फैसला होगा आज़ाद कश्मीर की तकदीर का, और साथ साथ ज़रा बात करेंगे सिद्दीक जान साहब से, ये जानने की कोशिश करेंगे कि अभी ईद से एक दो दिन पहले जो इंकशाफ हुआ, हौलनाक इंकशाफ हुआ कि नवाज शरीफ हुकूमत में हसास इदारों यानी पाकिस्तान के हसास इदारों और इमरान खान के ख़िलाफ़ इजरायली सॉफ्टवेयर इस्तेमाल होता रहा। सिद्दीक जान, आप इस डेवलपमेंट को किस तरह से देखते हैं और ये किस किस्म का पैगाम देता है हमारी
सिक्योरिटी के एतबार से इंटरनेशनल लेवल पर कि हमारे अपने ही खुफिया इदारों की पर एक चेक रखा जा रहा था नवाज हुकूमत की जानिब से इजरायली सॉफ्टवेयर यूज करते हुए? देखिए, मसला ये है कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जब वज़ीर आज़म थे 2013 से लेके और 2016-17 तक, तो उस दौरान भी इसके अलावा भी बहुत सारी चीज़ें इदारों के नोटिस में भी हैं। लोग भी ये बात जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में ही एक सोशल मीडिया सेल बनाया गया और उस सोशल मीडिया सेल के जरिए प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बैठकर अपनी फौज के खिलाफ ट्विटर ट्रेंड्स बनाए जाते थे, अपनी फौज के खिलाफ ट्वीट्स किए जाते थे। इसके अलावा आपको पता है कि मियां साहब पाकिस्तान से बाहर जाते थे, वहां से जाके और इंडिया राब्ते करते थे, कॉल्स करते थे कि ताकि वहां से कॉल्स रिकॉर्ड नहीं होंगी और जो भी उन्होंने पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बात करनी है। फिर आप देखें, दहशतगर्दी जो है वो भारत में होती है, यहाँ पर FIR कट जाती है और मियां साहब जो है वो बगैर इदारों को पूछे बताए इतना बड़ा इकदाम कर देते हैं। फिर आप उसके अलावा देखें जिस तरह से मोदी को बगैर अपने इदारों के नोटिस में लाए हुए, बगैर कुछ और चीजें देखे हुए उनको अपने घर बुला लिया जाता है। जिंदाल जिस तरह से यहाँ आकर फिरता था, तो ये कोई एक चीज नहीं है, बहुत सारी ऐसी चीजें। और आप ये बात जहन में रखिएगा और ये आप देखिएगा एक दिन ये सामने आएगी, वो शख्सियत खुद बोलेंगी जो नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज थी, और ये कि उन्होंने एक जगह ये कहा कि जब नवाज शरीफ वज़ीर आज़म थे और पाकिस्तान में कोई दहशतगर्दी का वाक़या होता था तो नवाज शरीफ कहते थे कि अपनी सिविल जो एजेंसीज हैं और इंतजामिया हैं उनको कहते थे कि पाकिस्तान की ISI का इसके साथ लिंक ढूंढो और इसको कनेक्ट करने की कोशिश करो। तो ये जो मैं आपको बात कर रहा हूँ, ये कोई ऐसी आपको हवा में बात नहीं कर रहा, ये आप देखेंगी, आप एक वक्त आएगा कि ये इंकशाफ उस शख्सियत की जानिब से सामने आएगा जो नवाज शरीफ साहब के बहुत क्लोज थी, और उस दिन आपको ये बात आपको उस चीज़ का अंदाज़ा होगा कि हमने बहुत पहले ये बात अपने प्रोग्राम में कर दी थी कि इस हद तक मियां साहब जो है वो चीज़ें करते रहे। और इदारों के नोटिस में है, देखें बहुत छोटी छोटी चीज़ों पे उनको शिकवे और शिकायतें और सारे मामला थे, यहाँ तक कि जब जनरल राहिल शरीफ आर्मी चीफ थे और अखबार में उनकी खबरें हेडलाइंस लगती थी, क्योंकि आपको पता है कि मेन उस वक्त फौज ऑपरेशन कर रही थी दहशतगर्दों के खिलाफ और बाकी भी ऑपरेशन। तो उस वक्त इनकी वजारत इत्तलात की जानिब से चैनल्स को और फिर अखबारात के ऊपर दबाव डाला जाता था कि आप राहिल शरीफ की इतनी बड़ी खबरें क्यों लगाते हैं। और उस वक्त DGI SPR आसिम सलीम बाजवा साहब थे, और यही वजह है कि आसिम सलीम बाजवा साहब से उस वक्त से इनकी एक बोझ, नफरत, मुखालफत वो है। इनको ये लगता था कि क्योंकि आसिम सलीम बाजवा साहब की मैनेजमेंट बहुत अच्छी है, मीडिया को डील अच्छे तरीके से करते हैं, और ये समझते थे कि उस वजह से जो है ये खबरें बड़ी बड़ी हेडलाइंस जो है वो लगाते। फिर यही मामला है ना। अब आप देखें कश्मीर के इलेक्शन में मरीम साहबा ने जो कैंपेन की, उसमें उन्होंने बजाय इसके कि मोदी की दहशतगर्दी की बात करती, वो इमरान खान के ऊपर इल्जाम लगाती रही, बजाय इसके कि वो भारत और डिसइंफो लैब में जो जो चीजें पकड़ी गई थी उनको हाईलाइट करती, वो पाकिस्तान के इदारों के खिलाफ बोलती रही। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आपकी एक ऐसी पार्टी जो मुल्क की सतह की पार्टी हो और वो कश्मीर में इलेक्शन मुहिम चला रही हो और वो वहां पर जो मकबूजा कश्मीर है उसकी बात करने के बजाय, मोदी की दहशतगर्दी की बात करने के बजाय, भारतीय जो दहशतगर्दी उसकी बात करने के बजाय पाकिस्तान के इदारों और पाकिस्तान को ये मुनासिब नहीं था। बिल्कुल सही। अच्छा सिद्दीक जान साहब, यहाँ पर चूंकि वक्त की किल्लत है तो मैं आपसे क्विकली जरा एक दो सवालात पूछना चाहूंगी। एक तो ये बताइए कि आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन का जो नतीजा निकलेगा उसका पाकिस्तान की सियासत पर क्या असर मुरतब होने के चांसेस हैं, और दूसरा इंतहाई अहम सवाल ये कि मरियम नवाज साहिबा की जो अब केस मेरिट्स पर सुना जा रहा है उसकी दूसरी पेशी गालिबन 29 जुलाई को होने जा रही है, और आप चूंकि बहुत क्लोजली उस केस को एक एक हेयरिंग मॉनिटर करते हैं, रिपोर्ट करते हैं उस पर, उस हवाले से भी हमारी ऑडियंस को जरा अप्राइज कीजिए। जी बिल्कुल, ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि मरीम साहबा का केस मेरिट्स के ऊपर शुरू हो चुका है, पहली समाअत उसकी हो चुकी है, दलाइल का आगाज हो चुका है। शरीफ खानदान के वकला ने पूरी कोशिश की कि ये केस आगे ना चल सके, ये यहीं रुका रहे, उनकी कोशिशें नाकाम हो चुकी हैं। केस मेरिट्स के ऊपर शुरू हो चुका है, दलाइल शुरू कर चुके हैं अमजद परवेज साहब। अब इसकी दूसरी समाअत 29 जुलाई को है, और अगर हफ्ते में इसकी 2 समातें होती हैं और 2 से ढाई घंटे तक इसकी समाअत होती है, तो मेरा ये ख्याल है कि ये केस ज़्यादा से ज़्यादा 15 से 20 समातों पे ये ख़त्म हो जाएगा। और अगर 15 से 20 समातें भी आप कहें तो इसका मतलब है कि अगले 4 से 6 माह में ये फैसला आ जाएगा और ये पाकिस्तानी सियासत को हिला देगा, कोई भी फैसला आए। क्योंकि इसमें 2 ही रास्ते हैं, या तो यह है कि मरीम साहबा बाइज्जत बरी हो जाएंगी, अगर वो बरी हो जाएंगी तो फिर वो इलेक्शन लड़ पाएंगी, और वो किसी को भी जो है वो रिजाइन करवा के उस हल्के से इलेक्शन लड़के और इसी असम्बली में वापस आ सकती हैं जो ये असम्बली मौजूदा है। और अगर और फिर जाहिर है जब अगर वो बरी होती हैं तो नैब अपील करेगा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में, फिर देखना होगा सुप्रीम कोर्ट उनकी कन्विक्शन को दोबारा बहाल कर देती है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले को खत्म कर देती है, या सुप्रीम कोर्ट भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बरियत के फैसले को बरकरार रखती है, या दूसरा फिर ये होगा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट उनकी
جو سزا ہے اس کو برقرار رکھے گی جو احتساب عدالت کی جج محمد بشیر صاحب نے دی تھی، اور اگر وہ اس کو برقرار رکھتے ہیں تو اسی دن مریم صاحبہ جو ہیں وہ کمرہ عدالت سے نکلتے ہی گرفتار ہو جائیں گی، اور پھر وہ 7 سال کے لیے جیل چلی جائیں گی، یا سزا کچھ کم بھی ہو سکتی ہے، کچھ بڑھ بھی سکتی ہے، اور پھر اس کے بعد یہ ہوگا کہ مریم صاحبہ کی جانب سے، شریف خاندان کی جانب سے اس فیصلے کو چیلنج کیا جائے گا سپریم کورٹ میں، اور سپریم کورٹ اگر ان کو بری کر دیتی ہے تو پھر وہ باہر آ جائیں گی، ورنہ پھر سپریم کورٹ سے فیصلہ آ گیا تو پھر 7 سال تک ان کے جیل سے باہر آنے کے چانسز ختم ہو جائیں گے، اور 7 سال ان کو سزا مکمل کرنی پڑے گی، کیونکہ سپریم کورٹ سے اوپر کوئی فورم نہیں ہے۔ تو یہ امپورٹنس ہے اس کیس کی، جو کہ اس وقت اسلام آبادی کورٹ میں شروع ہو چکا ہے۔ اور جبکہ جو دوسری طرف آپ نے بات کی کہ جو آزاد کشمیر الیکشن اس کے کیا امپیکٹ آئے گا، ظاہر ہے پولیٹیکل تو ڈسکشن ہوگی، اگر وہاں پہ مسلم لیگ نون زیادہ سیٹیں جیت جاتی ہے تو وہ کہیں گے دیکھیں جی ہر بار یہاں پہ ہمیشہ سے کشمیر میں یہی رہا ہے کہ آزاد کشمیر میں کہ اسی کی حکومت بنتی ہے جو پارٹی وفاق میں اقتدار میں ہوتی ہے، لیکن دیکھیں ہم جیت گئے ہیں تو یہ عمران خان پہ عدم اعتماد ہے۔ حکومت یہ کہے گی دیکھیں ہم نے ٹرانسپیرنٹ الیکشن کروائے ہیں، ہر حکومت وہاں پہ انفلوئنس کرتی ہے، دھاندلی کرواتی ہے، ہم نے نہیں کروائی، اگر یہ جیت گئے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی رول نہیں تھا، حکومت کا کوئی رول نہیں تھا، اور صاف اور شفاف انتخابات ہوئے، ان کے اپنے بیانی کو جھٹکا لگے گا جو یہ ہمیشہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں صاف اور شفاف انتخابات نہیں ہو سکتے، اور اگر حکومت جیت جاتی ہے تو پھر ظاہر ہے مریم صاحب وہی الزامات دہرانے لگ جائیں گی کہ اداروں نے مداخلت کیا ہے، حالانکہ اس وقت وہ جتنے بھی جلسے کر رہی ہیں وہاں پہ اپنی 5 سالہ جو پچھلی کارکردگی ہے آزاد کشمیر حکومت کی وہ بتانے کے بجائے وہ ادھر ادھر کی باتیں کر رہی ہیں، حالانکہ ان کو بتانا چاہیے کہ ان کو اس سے پہلے جو 5 سال کا مینڈیٹ ملا تھا تو انہوں نے کیا کیا ہے۔ بالکل صحیح۔ اچھا یہ آپ نے بہت دلچسپ بات کی، اور میں اسی پوائنٹ پہ آخر میں آپ سے بس ایک کوئک سوال کرنا چاہوں گی کہ اپنی جس طرح قمر دلشاد صاحب بھی آپ کے آنے سے پہلے سیگمنٹ پہ یہی بات کر رہے تھے کہ عمران خان صاحب کے علاوہ ان کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی کے کچھ وزراء نے بھی اور نون لیگ اور پیپلز پارٹی کے لوگ بھی دوسروں میں بات کر رہے ہیں، یہ نہیں کہہ رہے کہ ہم کیا کریں گے، سوائے عمران خان کے کسی نے یہ بات نہیں کی۔ تو آپ کو کیا لگتا ہے کیمپین سب سے زیادہ کس کی مؤثر رہی ہے آزاد کشمیر میں؟ دیکھیں میرے خیال ہے کہ اس پہ تو بہتر تبصرہ اور تجزیہ وہی جرنلسٹ کر سکتا ہے، وہی رپورٹر کر سکتا ہے جس نے گراؤنڈ پہ جا کے جلسے دیکھے ہوں، کیونکہ ہم نے تو ٹی وی پہ بیٹھ کے دیکھے، اور صحیح سچ پوچھیں تو ٹی وی پہ بیٹھ کے بھی اس طرح سے نہیں دیکھے کہ آپ کوئی تجزیہ اور تبصرہ کر سکیں، تو اس پہ ظاہر ہے جو گراؤنڈ پہ رپورٹر تھے وہ بہتر بتا سکتے ہیں کہ کس کے جلسوں میں کتنی دم خام تھی۔ پھر آپ کو پتہ ہے کہ مقامی طور پہ ہر حلقے کے اپنے ایک اس کی صورتحال ہے، ہاں ڈائنامکس ہیں، تو اس لیے کوئی ایسا رپورٹر ہی اس پہ تجزیہ کر سکتا ہے، کیونکہ میں وہاں پہ گیا نہیں ہوں، اس لیے میں اس پوزیشن میں نہیں ہوں کہ میں بتا سکوں۔ بالکل ٹھیک ہے صدیق چاند صاحب، ہمیں جوائن کرنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔ ناظرین بات تو یہ ہے کہ جلسے تو کوئی بڑے کیوں نہ کرے، بھلے پی ٹی آئی کرے، نون لیگ کرے، پیپلز پارٹی کرے، اصل بات تو یہ ہے فیصلہ تو ووٹ کی طاقت سے ہونا ہے کہ عوام کس کو منتخب کر کے لاتے ہیں۔ سو یہ بہرحال آزاد کشمیر کی الیکشن کیمپین میں ایک بہت ہی انفارچونیٹ ٹرینڈ دیکھنے کو ملا کہ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچنے کے چکر میں کشمیریوں کی دل آزاری کی گئی، جو یہ کہا گیا کہ جی کشمیر کا سودا کر دیا گیا۔ اب یہ پاکستان میں بیٹھا ہوا عام لے مین، اس کو تو آپ کی سمجھ آتی ہے اس ریٹرک کی کہ آپ کیا کہنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ پولیٹیکل پوائنٹ سکورنگ میں ٹانگ کھینچ رہے ہیں، لیکن کشمیر میں بیٹھے ہوئے شخص کے لیے یہ بات بہت 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 معنی رکھتی ہے، بہت سینسٹیو معاملہ ہے ان کے لیے۔ تو خدا را اپنی پیٹی پولیٹیکل سکورنگ کے لیے جو وہاں کی بیٹھی ہوئی عوام ہے اس کی دل آزاری نہ کیجیے۔ سو مے دا بیسٹ کینڈیڈیٹ ون، اللہ کرے کہ جو بہترین امیدوار ہو اس کو فتح ملے ہر حلقے میں۔ انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے۔ آزاد کشمیر کے الیکشن کا رزلٹ امید ہے کہ کل اس وقت تک آ چکا ہوگا، پھر اس پر تجزیہ کریں گے انشاءاللہ اور اپنے پینلسٹ سے اس پر ان کی رائے لیں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ پاکستان زندہ باد۔